میرے پاس آپ سب واصفین کے لیے کچھ غیر مطبوعہ چیزیں ہیں جو پہلے اشاعت میں نہیں آئیں. بہت ساری نجی چیز ہے، لیکن چونکہ امانت ہے آپ لوگوں کی تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ تک پہنچا دیا جائے. وہ غیر مطبوعہ کلام جس میں ایک خط ہے میرے نام، ایک ہماری بڑی بہن کی رخصتی ہے، اور ایک میری شادی کا سہرا ہے جو سرکار واصف علی واصف نے تحریر فرمایا ہے. وہ آپ کو خدمت پیش کروں گا. ان دا مین ٹائم ہمارے بابا جی عنایت کے لیے ضرور دعا کیجیے. بہت مخلص قسم کے وہ واصفین ہیں اور انہوں نے بہت عرصہ حضرت واصف علی واصف کے ساتھ گزارا ہے. بہت زیادہ پیارے انسان ہیں، اور یہ اس دور کی بات ہے جب لاہور میں پہلا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ لاہور انگلش کالج 6 نمبر روڈ پہ بنایا گیا. اب آپ تصور کریں 50s کی بات ہے، سرکار واصف علی واصف 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹائی لگائی ہوئی ہے، موسٹ ماڈرن پرسنالٹی. اور اس دور میں کالج کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں سائیکل سٹینڈ مینیج کرنے کے لیے 3 آدمی رکھنے پڑتے تھے. سامنے سائیکل ہوتے تھے بے انتہا لوگ. تو ایک دن لاہور انگلش کالج کا اکاؤنٹنٹ وہ سرکار واصف صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور یہ آپ کیا کالج چلا رہے ہیں؟ آدھے بچوں کی تو فیس آپ نے معاف کی ہوئی ہے، آدھے بچوں کو آپ پلے سے دے دیتے ہیں، تو یہ کالج تو نہیں چلے گا. اب 50s کے واصف صاحب کی فکریں دیکھیں تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے، میں کالج چلا رہا ہوں، میں اپنے جنازے کے بندے اکٹھے کر رہا ہوں. اور یہ ان کی سوچ تھی اس دور کی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے چلتے چلے جائیں تو مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی چیزیں ان کے پاس آتی گئیں، اور انہوں نے پھر الٹیمیٹلی جو چیز بنائی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس دوران ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہ ہمارے لیے کوئی ارشاد فرمائے، کوئی نصیحت فرمائے. تو واصف صاحب نے ایک فقرہ بولا اور وہ سونے میں تولنے گئے. انہوں نے کہا جی بیگ فرام ہیم ہو بیگز فرام نن. مانگنا ہے تو اس سے مانگ جو کسی اور سے نہ مانگے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ہستی کے سامنے سر بسجود کر دو. یہ پہلا جو خط ہے لاہور انگلش کالج کے لیٹر ہیڈ پہ. اس وقت میں ایئر فورس میں ایک ٹریننگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اور خط لکھا ہے انہوں نے، غیاث امجد السلام علیکم، سناؤ کیسے ہو، ٹریننگ کیسی جا رہی ہے، گھبرانا نہیں. اور یہ سارے موٹیویشنل الفاظ تھے. یہ بھی ایک راز ہے، ہمت کرو اور کرتے جاؤ. جہاں سب گھبراتے ہیں وہاں پہ کامیاب وہی ہے جو گھبرائے نہ. آدھی دوڑ تو نفسیاتی طور پر انسان جیت لیتا ہے، اور آدھی دوڑنے سے جیتتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھے مستقبل کے لیے محنت کرتے جانا ہے. دادا صاحب کا عرس آ رہا ہے، اس میں میری منقبت پڑھی جائے گی. آپ کو موقع ملا تو میں بھیجوں گا وہ پوری ڈیٹیل اس کی. ایک بات یاد رکھنا، اب یہ فقرہ غور طلب ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی دولت کے پیچھے نہ بھاگنا، کیونکہ جتنا بھی تم کما لو گے تمہارا ہمسایہ تم سے زیادہ امیر ہوگا. بہت سلامت رہو، سب لوگ بہت یاد کرتے ہیں. اب دوسرا جو ہے یہ ہماری بڑی ہمشیرہ تھیں، ان کی رخصتی پہ یہ رخصتی لکھی گئی. ہم پردیسی اس آنگن میں، اب ذرا دیکھیے کہ ہے تو رخصتی. ہم پردیسی اس آنگن میں، دیس ہمارا دور،
बाबल ये कैसा दस्तूर, छोड़ के हम तेरी नगरी को जाने पर मजबूर, बाबल ये कैसा दस्तूर। कोई न जाए साथ हमारे, हम तन्हा पंछी बेचारे, उड़ने पर मजबूर, बाबल ये कैसा दस्तूर। भाई बहना राजी रहना, हमने पहना हिज्र का गहना, बंद ज़बान से अब क्या कहना, दिल है चकनाचूर, बाबल ये कैसा दस्तूर। दुनिया के सब रिश्ते झूठे